اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو مفہوم حشر کے بارے میں ہے۔ حشر کا آرام سے وہ لفظ وہ ترجمہ جو سب سمجھ سکیں، یعنی کسی چیز کو معین محدود کسی چار دیواری میں بند کر دینا۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس کو اس ہاتھ میں بند کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حشر کا مطلب کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ الفاظ ہیں عربی زبان کے جو حشر پہ دلالت کرتے ہیں، اور کچھ ہیئات یعنی اس جملے کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس سے ہمیں حشر سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی خاص لفظ حشر کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی بناوٹ ایسے ہے کہ اسے حشر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو حشر پہ دلالت کرتے ہیں ان کے پہلے نام بتا دوں تاکہ آپ کو مزید بحث کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ الا استثنائیہ، انما، بل اضرابیہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل کا لانا، اور وہ چیز جس کا حق یہ ہے کہ مؤخر ہو اس کو مقدم کر دینا، اور مسند پر الف لام کا داخل ہونا، مسند الہ پر۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو ہمیں حشر کا فائدہ دیتے ہیں۔ ایک مثال بھی دے دوں۔ آپ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، انما کے ذریعے آپ نے ولی کو منحصر کر دیا کس میں؟ اللہ میں، رسول میں اور اولو الامر میں، یعنی ان تین کے علاوہ اور کوئی بھی تمہارا ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اللہ کا مثال دے دیں، جاء القوم، میرے پاس آئی قوم، الا زیدن، سوائے زید کے۔ اب میں نے کس کو حصر کیا ہے بیٹا؟ آپ آسانی سے یوں کہیں کہ ہم نے قوم کے آنے کو حصر کیا قوم میں، یا آپ یوں کہیں کہ ہم نے نہ آنے کو حصر کیا ہے کس میں؟ زید میں، یعنی نہ آنے والا منحصر زید۔ زید کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو میرے پاس نہ آیا ہو، صرف زید نہیں آیا ہو۔ پھر یہ الا استثنائیہ میں بیٹا بحث ہے کہ جملہ مثبت میں یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے یا جملہ منفی میں حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ بل کی بھی 3-4 قسمیں ہیں۔ جہاں پر بل ما قبل کے مطلب کو باطل کرے وہاں حصر کا فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا وہ خبیث کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا رسول ذہنی طور پر معذور ہے، تو اللہ نے کہا بل نہیں، تمہاری یہ جو بات ہے یہ بالکل باطل ہے، بلکہ یہ رسول ہے، امین ہے، جو تمہاری طرف وحی لے آیا ہے، تو یہ حصر کا فائدہ دے گی۔ اچھا، اب چلتے ہیں جب ہماری مسند الہ پر الف لام ہو، جیسے مثلا الرجل قائم، اگر الف لام کو احدی لیں گے تو یہ حصر کا فائدہ نہیں دے گا۔ یا الحمد للہ، ٹھیک ہے، سب کی سب تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی تعریف کو ہم نے منحصر کر دیا کس میں؟ اللہ میں، غیر خدا کی تعریف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زید هو القائم، زید ہی کھڑا ہے، یعنی زید کے علاوہ اور کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، زید کو ہم نے کھڑے ہونے والوں میں منحصر کر دیا۔ آپ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، حقیقت میں تھا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں عبادت منحصر نہیں تھی۔ جب کاف کو مقدم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی بیٹا؟ تو میرے خیال میں یہ تو وہ کلمات بتا دیے۔ اب حصر کے مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ حکم جو ہم نے حصر والے کے لیے بیان کیا وہ غیر حصر والے میں نہیں پایا جاتا۔ اگر اس کے قائل ہوں گے تو یعنی حصر کا مفہوم ہے، اگر اس کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر حصر کا مفہوم نہیں ہے۔ مصنف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حصر کا مفہوم ہے؟ کہتے ہیں بالکل مفہوم ہے۔ دلیل التبادر،
بھائی جیسے ہی یہ کلمات حسر ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ حسر والے کے علاوہ دوسری جگہ پر یہ حکم نہیں پایا جاتا. بات واضح ہو گئی. مثلا جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی معبود کو منحصر کر دیا اللہ میں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ لات عزیٰ فلاں بت فلاں بت فلاں بت بھی معبود ہیں. تو الحمدللہ یہ مفہوم حسر کی پوری بحث ہو گئی، اور سکون کے ساتھ ساجد صاحب یہ انشاءاللہ آپ سنیں گے اور پڑھیں گے. چلیں عبارت کی طرف. الرابع، مفاہیم مخالف میں سے پہلا مفہوم شرط تھا، دوسرا وصف تھا، تیسرا مفہوم غایت تھا، چوتھا مفہوم حسر ہے. المشہور، مشہور ہے کہ ان للحسر ادوات، بتحقیق حسر کے لیے کچھ الفاظ ہیں، کچھ حروف ہیں. بیٹا ادواتن کو میں نے کون سی حالت میں پڑھا ہے ساجد؟ مجرور ہے. کس نے کہا مجرور ہے؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ منصوب ہے. ان کی خبر ہے، للحسر خبر مقدم ہے، اور ادوات اس کا اسم ہے، اور ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. جی بیٹا میں نے نہیں سمجھا کیا؟ اچھا چلیں. ادواتن بیٹا اسم ان کا حالت نصبی میں اس پر کسر آئے گا. منہا، من تبعیضیہ ہے، یعنی ان ادوات میں سے کچھ یہ ہیں، سب کو تو ذکر یہاں نہیں کریں گے. الا الاستثنائیہ تو ایک، دوسرا انما، تیسرا بل اضرابیہ، چوتھا کیا ہے؟ توسط ضمیر الفصل بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل کا آنا. پانچواں تعریف المسند الیہ باللام، مسند الیہ کو معرفہ بنانا یا مسند الیہ پر الف لام لانا. اور چھٹا تقدیم و ما حق ہو تاخیر، مقدم کرنا ما اس لفظ کو جس کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونا چاہیے. خوب. وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ، اور آپ کی طرف ہم یہ بحث پیش کر رہے ہیں، فی کل واحد منہا. بہلول صاحب ان ادوات میں سے ہر ایک کے بارے میں الگ الگ سے بحث کریں گے. الا الاستثنائیہ، تو سب سے پہلے بیٹا کیا ہے؟ الا استثنائیہ. حل الاستثناء مطلقاً، بیٹا کیا استثناء مطلقاً حسر کا فائدہ دیتی ہے؟ مطلقاً کا مطلب کیا ہے ثاقب صاحب؟ کلام مثبت ہو یا منفی، کیا دونوں صورتوں میں حسر کا فائدہ دے گی؟ او بعد نفی، یا نفی کے بعد حسر کا فائدہ دے گی. ٹھیک. یدل علی الحسر، دلالت کرے گی یہ الا حسر پر. اے حسر الخروج فی المستثنیٰ، یعنی یہ نکلنا کس سے؟ ما قبل کے حکم سے. خروج سے مطلب کیا ہے؟ ما قبل کے حکم سے نکلنا، یہ منحصر ہے مستثنیٰ میں. وعدم خروج فرد آخر، اور کوئی دوسرا فرد نہیں نکلا مستثنیٰ منہ سے. آپ کہتے ہیں جاء القوم الا زید، یعنی زید تو نکلا ہے قوم سے لیکن زید کے علاوہ اور کوئی فرد نہیں نکلا. فیہ خلافون، اس میں بیٹا اختلاف ہے کہ صرف ہم مثبت والے کو شامل کریں اپنے بحث میں یا منفی والے کو شامل کریں. الظاہر، فرماتے ہیں وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے کس سے؟ کلمات عربی سے. الدلالۃ علیہ، بیٹا وہ یہ ہے کہ یہ الا دلالت کرتی حسر پر. ٹھیک ہے. دلیل وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ، اس کا بیٹا دلالت کرنا کس پر؟ جناب حسر پر. اس کے لیے کافی تبادر القطعی، ہمیں یقینی صورت میں تبادر ہوتا ہے کہ بھائی یہ الا دلالت کرتا ہے اس حسر پر، بحیث اس طریقے سے دلالت کرتا ہے لو دل دلیل آخر، اگر کوئی دوسری دلیل بھی دلالت کرے کس پر؟ علی خروج فرد غیر ہی، غیر ہی کی ضمیر جائے گی مستثنیٰ کی طرف. یعنی ہم نے جو الا کے ذریعے زید کو خارج کیا،
اس کے علاوہ کوئی اور فرد بھی اگر خارج ہوتا قوم سے لعد مخالفا لظاہر دلیل، تو اس آپ کی بات کو جو زید کے علاوہ دوسرے کو بھی خارج ساجد کر رہے ہیں، کہیں گے بھائی آپ صحیح سے بولتے نہیں ہیں، آپ خلاف ظاہر بولتے ہیں، آپ کے اللہ کے بولنے کا ظہور اسی میں تھا کہ صرف زید اکیلا نکلا ہے ما قبل سے۔ فلو قال، اگر کوئی شریعت والا کہتا ہے بھائی یہ کون آیا ساجد، ہو چلو ٹھیک ہے بیٹا، تو کہتے ہیں فلو قال، اگر کہنے والا کہتا ہے ثاقب توجہ کتاب میں ہو بیٹا، باہر کی طرف نہ ہو، کیا کہتا ہے لا تعاد الصلاۃ، نماز کو دہرایا نہیں جائے گا، نماز کو ڈبل نہیں پڑھا جائے گا سوائے 5 سبب کے، یعنی 5 سببوں میں نماز کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے، ان کے علاوہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ کون سے؟ الطہور، اگر آپ کی طہارت باطل ہو گئی تو نماز پھر پڑھیں گے، والقبلہ، اگر آپ نے روح قبلہ نماز نہیں پڑھی تو پھر پڑھیں گے، اور اگر آپ نے وقت سے پہلے پڑھی ہے تو نماز پھر پڑھیں گے، اگر آپ نے رکوع کے بغیر پڑھی ہے تو نماز پھر پڑھیں گے، اگر سجدے کے بغیر پڑھی ہے تو آپ نماز پھر پڑھیں گے۔ بس نماز کو ڈبل پڑھنے کے لیے یہ 5 سبب ہیں۔ اب میں نے ان 5 اسباب میں نفی ملائی ہے، یعنی اگر وضو نہیں کریں گے تو، کیونکہ یہاں پر کوئی نفی کا لفظ نہیں ہے بیٹا، یہ تو بدیہی ہے کہ اگر روح قبلہ پڑھیں گے تو پھر دوبارہ کیوں پڑھیں گے، اگر باوضو پڑھیں گے تو دوبارہ کیوں پڑھیں گے، یعنی اگر یہ 5 شرائط نہیں ہوں گی تو آپ نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ ثم قال، پھر کہنے والا کہتا ہے فی دلیل آخر، ایک اور دلیل میں، بے وجوب الاعادۃ، کہ واجب ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا، فی غیر ہذہ الخمسۃ، ان 5 موارد کے علاوہ 6 مورد میں بھی، لعد مخالفا، تو اس دوسرے قول کو حساب کیا جائے گا کہ یہ مخالف ہے کس کے؟ المفہوم، اس معنی اور مطلب کے، المستفاد من القضیۃ الاولی، جو پہلے قضیے سے ہمیں سمجھ میں آیا تھا۔ پہلے قضیے میں تو بیٹا صرف یہ کہا کہ ان 5 موارد میں نماز کو دہرایا جائے گا، اب آپ کہتے 6 میں بھی دہرائیں، تو ولا بد من علاج تعارض، پھر ضروری ہوگا کہ ہم اس 6 مورد والے دہرانے کو اور 5 موارد والے دہرانے کو کوئی علاج کریں، ان کے درمیان کوئی صلح و صفائی کرائیں تاکہ یہ آپس میں لڑیں نہیں۔ دوسرا کلمۃ انما، بیٹا انما بھی حصر پہ دلالت کرتی ہے، استدل، استدل نہیں پڑھیں گے، استدل فعل مجہول کر کے پڑھیں، بہلول، استدلال کیا گیا ہے علی افادتہا، کہ ان فائدہ دیتی ہے حصر کا، بے وجہین، اس کے لیے بیٹا استدلال 2 طریقوں سے کیا گیا، 2 دلیل پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل التبادر، بھائی ذہن میں یکدم انما کے ذریعے حصر سمجھ میں آ جاتا ہے، من موارد استعمالہا، جہاں پر انما استعمال ہوتا ہے۔ بے تصریح اللغویین، علم لغت کے جو ماہر ہیں، ساجد صاحب، ساجد، اصل ہمارے ایک پہچانے والے ہیں، ان کا نام ہے ساجد شاہ، تو مجھے بھی پھر ساجد شاہ آ جاتا ہے ذہن میں، تو ساجد صاحب لغوی، لغت کے ماہروں نے کہا ہے کہ بھائی انما حصر کا فائدہ دیتا ہے، کل ازہری، جیسے ازہری لغت کا مجتہد ہے، اس نے کہا کہ انما حصر کا فائدہ دے گی، وغیر ہی، اور ازہری کے علاوہ دوسروں نے بھی یہ لکھا ہے، الا انہا، انہا کی ضمیر بیٹا جائے گی انما کی طرف، کہ یہ انما تفید الحصر، فائدہ دیتی ہے کس کا؟ حصر کا۔ ساجد صاحب عبارت کی طرف بھی توجہ کریں، وَتَتَبُّعُ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، اور کہتے ہیں جب ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس میں؟ آیات کریمہ میں، یرشدنا، یرشدو میں بیٹا ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو تتبع کی طرف جاری ہے، یہ جانچ پڑتال ہماری رہنمائی کرتی ہے، الی کونہا، یہ ہا کی ضمیر جائے گی بہلول انما کی طرف۔ بہلول آپ علامہ اقبال نہیں بنو بھائی، پینسل کے ساتھ ضمیر کا مرجع بھی تو لکھو نا، ٹھیک ہے، پینسل نہیں لائے آپ، بہلول پینسل کو نہ دیا، پھٹ کلاس میں چاہتے ہیں پینسل آنیندہ کہو، مباحثو مطالعو بھوجے، ان سان گॾु پینسل بھوجے، ضمیر جو مرجع ته لکھو پھٹ، ہاणे हिन तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां वेठा हूंदा
हाणे छा सम्झां त तव्हांजो जिस्म हिते आहे या तव्हांजो ज़हन हिते आहे? हो आए हसरुल हुक्म फिल मौजू, यानी हम हुक्म को मुनहसर कर देते हैं किस में बेटा? मौजू में। वो अहयानन हसरुल मौजू फिल हुक्म, और कभी कभी उलट होता है, मौजू को मुनहसर करते हैं। देखिए बेटा तवज्जो इधर हो भाई मेरे, कभी ये मेरा उल्टा हाथ सीधे हाथ में बंद होता है, कभी सीधा हाथ उल्टे हाथ में बंद होता है। कभी हुक्म को हम मुनहसर करते हैं मौजू में, कभी मौजू को मुनहसर करते हैं हुक्म में। मिसालों में ये समझाता हूँ आपको। अम्मल अव्वल, हुक्म को जब आप मुनहसर करते हैं मौजू में, कहते हैं उसकी कोई मिसाल, जैसे अल्लाह ताला का कौल है इन्नमा वलियुकुम, बेटा वलियुकुम, वली होना ये एक हुक्म है, इसको हम मुनहसर करते हैं अल्लाह में, अल्लाह मौजू है, और इसको मुनहसर करते हैं रसूल में, और मुनहसर करते हैं वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। वली वो हैं बेटा जो ईमान लाए, नमाज पढ़ते हैं, और वो जो है क्या है ज़कात अदा करते हैं हालत रुकू में। बस इनके अलावा और कोई भी वली नहीं। यानी वली को मैंने मुनहसर, मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुनहसर कर दिया इन तीन में। फिर दूसरी जगह पर इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत, बेटा हर्रम हुक्म है, अल्लाह ने तुम पर हराम किया है। ये हराम वाला हुक्म मुनहसर है किस में? मुर्दार में, व दम, और खून को हराम किया है, व लहमल खिंजीर, और खिंजीर को हराम किया है। बस हराम होना मुनहसर हो गया इन तीन चीज़ों में, तो हुक्म मुनहसर हुआ, मौजू मुनहसर नहीं हुआ। फिर एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों के बारे में जो तुम्हारे साथ जंग नहीं करते दीन के बारे में, वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, और वो आपको आपके घरों से भी नहीं निकालते। इन्नमा यनहाकुम, बेतहकीक अल्लाह तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से रोकता है अनिल्लज़ीन कातलूकुम फिद्दीन व अखरजूकुम, जिन्होंने दीन के बारे में आपके साथ जंग की और उन्होंने आपको आपके घरों से निकाल दिया। देखें बेटा यहाँ इन्नमा यनहा, ये यनहा जो है ये मुनहसर हो गया दो ग्रुप में, जिन्होंने जंग की है और जिन्होंने आपको घरों से निकाला है। चलें, ये तो मिसालें दी जहाँ हुक्म को मुनहसर किया मौजू में। वो अम्मा सानी, अब मौजू को मुनहसर करें हुक्म में। इन्नमा अंत, बेटा अंत मौजू है, मुनज़िर हुक्म है, तू सिर्फ डराने वाला है। बेटा क्या मतलब? अरे रसूल तो किसी के हाथ से पकड़ के दीन पर नहीं चलाओ, डंडे के ज़रिए दीन पर नहीं चलाओ, तुम सिर्फ उनको इंतज़ार करो। मसलन मैं आपको कहता हूँ बेटा नहीं पढ़ोगे तो कल फेल होगे, नहीं पढ़ोगे तो कल इज़्ज़त नहीं होगी, नहीं पढ़ोगे तो फिर कल इमाम के सामने कैसे अपना मुंह दिखाओगे? ठीक है, तो यहाँ पर इन्नमा अंत मुनज़िर, ये अंत को हम मुनहसर करें मुनज़िर में। ठीक है, यानी तू सिर्फ मुनज़िर है, यानी तेरे और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही तेरा काम है। फ़हुव बिनिस्बत इला कौमिही, बस रसूल अपने कौम के लिहाज से मुनज़िरुन, ये डराने वाला है। वलैस अलैहिम बिमुसैतिर, और उन पर ज़बरदस्ती और उनको मजबूर करने वाला नहीं है। बल इज़राबिया, तो बेटा एक जो है वो बल इज़राबिया है। इन्नल इज़राब अला वजूह, बेटा इज़राब की लफ्ज़ी तर्जुमा बहलुल, मुँह मोड़ना। मसलन मैं आपको देख रहा था, अचानक मैंने ऐसे कर दिया, तो ये इज़राब है। हो माकान, माँ से मुराद इज़राब। हाँ क्या हो गया भाई? हाँ भाई दर्स तो थोड़ा हुआ है, आपकी मर्ज़ी। चलें, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।